بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک سند کے ساتھ پہنچا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دین سکھایا، پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر تبع تابعین کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، سند در سند، سلسلہ در سلسلہ، اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ اس میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہوتی ہے کہ اگر یہ سند درمیان سے کہیں کمزور ہو جائے، اس سند میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس میں دینی کمزوری آتی ہو، تو سند کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ جو چیز ثابت ہوتی ہے اسے ظنی ثبوت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو رد کر دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کو موضوع کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ حدیث موضوع کی تعریف اٹھا کے دیکھیں۔ محدثین نے لکھا کہ جس حدیث کا راوی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کوئی جھوٹی حدیث بنا کے پیش کر دے، یعنی کذب فی الحدیث جس کا ثابت ہو جائے، اس کی جتنی روایات ہوں گی ساری کی ساری موضوع قرار پائیں گی۔ اصطلاح کے اعتبار سے اس کو موضوع کہا جائے گا۔ تو سند کا بڑا اہم کردار ہے ہم تک دین پہنچنے میں، اور ہر ذی عقل شخص یہ جانتا ہے کہ اگر ہم تک دین پہنچنے میں سند کمزور ہو جائے گی، درمیان میں لٹیرے لوگ آ جائیں گے یا ڈاکو لوگ آ جائیں گے، یا درمیان میں کوئی ایسے افراد آ جائیں گے کہ جن کا عادل ہونا یا ثقہ ہونا مشکوک ہوگا، تو پورا دین ہی مشکوک ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آئے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے۔ پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسند خلافت پر آئے۔ ترتیب یوں ہی ہے، اس ترتیب کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لوگ اپنے طور پر ہزار اپنی زبان کی بڑھاسیں نکالتے پھریں، وہ خلیفہ بلا فصل جناب علی المرتضیٰ کو اپنی زبان سے کہتے پھریں، لیکن ان شواہدات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جناب علی گھر پر تھے اور مسند خلافت پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ افروز تھے۔ اب جناب ابو بکر صدیق جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہیں اور مولا علی گھر پہ ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب دین ہم تک پہنچے گا، وہ جناب علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے پہنچے گا یا جناب صدیق اکبر کی بارگاہ سے پہنچے گا؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کا آرڈر چلے گا، اس کا نظام چلے گا، اس کی عدالت چلے گی، اس کا سکہ ہونا چلے گا۔ جناب فاروق اعظم کی عدالت چلے گی، جناب عثمان غنی کی عدالت چلے گی۔ میں بہت بڑی بات عرض کروں، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسے جمع کرنا شروع کیا گیا۔ جب حافظ شہید ہونے لگے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے جناب ابو بکر صدیق سے کہا کہ علی جا قرآن لکھوا لیں، حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی آیتیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، حافظ شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت نہ ہو سکے گی، آپ قرآن لکھوا لیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے یہ کام شروع کروایا، قرآن لکھوایا گیا۔
جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب چونکہ اسلام عجم تک پھیل چکا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھنا شروع کیا، تو آپ نے روکا، منع کیا، فرمایا لوگوں کو ایک لہجے پر جمع کرو، جو قرآن کا لہجہ ہم نے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، نبی کریم سے سیکھا ہے۔ لہذا سارے لوگوں سے نسخے لیے، اور جناب امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک نسخہ دیا کہ اس نسخے پر جمع ہو جاؤ، باقی سب کے نسخے ضبط کر لیے گئے، لے لیے گئے، الگ الگ لہجے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ایک انداز میں لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی نادان شخص اٹھ کے یہ کہے کہ جناب صدیق اکبر عادل نہیں ہے، یا فاروق اعظم عادل نہیں ہے، یا پھر جناب سیدنا عثمان غنی عادل نہیں ہے، اس کے پاس دین کی سند کہاں سے آئے گی؟ یہ قرآن والی سند اس کے پاس آئے گی کہاں سے؟ اسے کون قرآن سکھائے گا؟ اسے قرآن کون سکھائے گا؟ کہاں سے لائے گا وہ قرآن؟ اس کے پاس وہی قرآن آئے گا جو جناب علی المرتضیٰ نے عثمان غنی سے لیا ہے۔ عثمان غنی کو مشکوک قرار دے دیا تو علی والا قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ کہاں سے لائیں گے؟ قرآن کو مشکوک قرار دے دیا تو حدیثیں تو سائڈ ساری نکل جائیں گی۔ اس طبقے کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ممبروں پہ کھڑے ہو کر سیدہ بطول زہرا کے واقعات بیان کر کے جناب ابوبکر صدیق یا عمر فاروق کی عدالت پہ اعتراض کرنے والے کس مذہب کے پیروکار ہیں کہ جن کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، جو قطعی الثبوت ہے ہمارے نزدیک؟ اہل سنت کے نزدیک قرآن قطعی الثبوت ہے، ان کے تو ثبوت میں شک آ گیا۔ ان نادانوں نے کون سا قرآن لے کے رکھا ہوا ہے؟ اگر ابو بکر مشکوک ہیں، عمر فاروق مشکوک ہیں، ان کی عدالت نہیں ہے، تو پھر قرآن کس سے لیں گے؟ یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ اگر ان واقعات کو لے کر جو اہل تشیع جو ہیں سیدہ بطول زہرا کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عدالتیں مشکوک کر دی جائیں تو دین باقی بچے گا ہی نہیں۔ کہاں سے لائیں گے یہ دین؟ اور رہ گئی بات سیدہ بطول زہرا کے واقعات کی، تو کل ہم نے ایک کلپ دیکھا، اس میں ایک شیعہ ذاکر یہ کہہ رہا تھا کہ بطول زہرا نے جا کے دربار خلافت میں، حاکم کے دربار میں 40 آیتیں پڑھی۔ پتہ نہیں کہاں سے، کس سند؟ جن کے پاس قرآن کی سند نہیں، وہ ان واقعات کی سند کہاں سے لائے گا؟ کون سی 40 آیات؟ کسی مسلمان کا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ علی المرتضیٰ سیدہ بطول زہرا کے شوہر ہوں، اور بطول زہرا دربار خلافت میں آئیں، حاکم کے دربار میں آئیں، اور علی المرتضیٰ گھر پہ بیٹھے رہیں؟ کسی کو سمجھ آتی ہے یہ باتیں؟ جس بطول زہرا کے پردے کی مثالیں ساری دنیا دیتی ہے، وہ حاکم کے دربار میں آ کر یوں مطالبے کرتی ہیں، اور مطالبے کرنے کے بعد پھر آگے سے دلائل دیتی ہیں، اور علی المرتضیٰ جو باب مدینۃ العلم ہے، ان کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کسی کو کہ علی المرتضیٰ دربار خلافت میں آئے ہیں کہ میری بیوی حق پر ہیں اور ان کے لیے یہ آیات ہیں۔ جھوٹے قصے، کہانیاں پبلک کو الجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ سیدہ بطول زہرا نے کتنی آیتیں پڑھی، کیا پڑھا؟ یہ تو صحیح سند کے واقعات اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ جناب سیدہ بطول زہرا اجتہاد کر کے دربار میں آئیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے باغ فدق کا مطالبہ کیا، ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنائی، اور جب جناب ابوبکر صدیق نے حدیث پاک سنائی تو سیدہ بطول زہرا پلٹ کے واپس چلی گئی۔ سادی سی بات تو یہ ہے کہ جب سند نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟
یہی نادانیاں ہوں گی۔ سیدہ بطول زہرا پر یہ کتنا بڑا الزام ہے، مولا علی پر کتنا بڑا الزام ہے۔ اور جب کسی مسلک یا مذہب کے قدم نہیں ہوتے تو وہ ایسی ہی بونگیاں مارتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب بطول زہرا دربار صدیق میں آئی ہیں اور خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہے۔ اس مسلک کا کیا کیا جائے، اس مذہب کو کیسے سمجھایا جائے کہ جن کے ہاں خلیفہ بلا فصل، یعنی جس کی ذمہ داری ہے کہ نظام عدل قائم کرے، جس کی ذمہ داری ہے کہ نظام سلطنت سنبھالے، جس کی ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کی ولایت سنبھالے، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور بطول زہرا صدیق کے پاس آئی ہیں۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اپنے اندر چھپے ان احباب کو، ان لوگوں کو، ان بدتمیزوں کو پہچانیں۔ خالی نیازوں پر نہ چلیں، خالی سبیلوں پر نہ چلے جائیں، موسمی رنگ میں نہ رنگیں۔ اللہ نے اگر دین متین کی سمجھ آپ کو عطا کی ہے تو ان لوگوں سے اجتناب کریں۔ یہ لوگ قطعاً کسی مذہب کے پیروکار نہیں، ان کے پاس اپنے مذہب کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ آ کے اٹھ کے دکھائے کہ جس کے پاس قرآن کی سند عثمان غنی کے علاوہ کہیں ملتی ہو، اور عثمان غنی ان کے نزدیک مشکوک ہے۔ 18 ذی الحجہ کو یہ جو عید مناتے ہیں شہادت امیر کی مناتے ہیں۔ فاروق اعظم ان کے نزدیک مشکوک ہیں، سند قرآن کی جناب فاروق اعظم سے ملے گی، قرآن کی سند جناب صدیق اکبر سے ملے گی۔ تو جن کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، لوگوں ان سے کیا لینا چاہتے ہو؟ ان کی مجلسوں میں جا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ملے گا؟ کون سی محبت اہل بیت، کون سی محبت اہل بیت کہ جس میں بطول زہرا کا مذاق اڑ جائے؟ کون سی محبت اہل بیت کہ جس میں علی المرتضیٰ کا مذاق اڑایا جائے؟ اس کو محبت کہتے ہیں؟ جی نہیں، یہ نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ یہ لوگ محبین نہیں ہیں، یہ علی کے نام پہ کچھ نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے علی کے نام پہ کچھ کرنا ہوتا تو وہ کرتے جو جناب علی المرتضیٰ نے کیا۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔